خلیفہ سوم سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دعوت کا اہتمام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی۔ جب دعوت کے لیے چلنے لگے، صحابہ کرام میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چل رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ سامنے چاند آگے بڑھ رہا ہے اور صحابہ جو ستاروں کے مانند ہے جھل ملاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہا ہے۔ جب گھر میں گئے، بہت ہی شاندار آپ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دعوت طعام فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز، یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کی دعوت قبول کر کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دعوت تو بڑی زبردست ہوئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عثمان راستہ تمام آپ کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ منت کی تھی، میری یہ نیت تھی کہ جب آپ میری دعوت قبول فرمائیں اور آپ جب میرے گھر کی طرف تشریف لے جائیں، تو جتنے قدم چل کر آپ میری گھر کی طرف آئیں گے، میں اتنے قدم، ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سخاوت ہے، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خدا را میدان محشر میں مجھ کو بھی، ہم کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہی خیرات کا صدقہ عطا فرمائے، ایسی ہی شفاعت آپ کی ہم کو عطا فرمائے۔ دعوت ختم ہو گئی۔ اس دعوت میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شرکت فرمائے۔ گھر پہنچے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے، کچھ کہتے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیہم السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، آج بھائی عثمان کے گھر دعوت تھی، اور کیا ہی شاندار دعوت تھی، اور دعوت کے بعد بھائی عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قدم جو انہوں نے عثمان کے گھر کے لیے بڑھائے، ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا۔ کاش میرے پاس بھی کوئی مال ہوتا تو میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ علی بس اتنی سی بات ہے، تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر پر دعوت دے دو۔ حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ گھر میں دعوت کا کوئی ساز و سامان کا انتظام نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے کہ جس سے ہم دعوت کی تیاری کر سکے، لیکن سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا۔ حضرت علی نے گئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کے ساتھ میرے گھر پر دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی دعوت قبول فرمائی۔ جب تمام لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام مولا علی کے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ چولہوں پر برتن ویسے ہی خالی لگے ہوئے ہیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مصلی پر ہے، سجدہ ریز ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہی ہے کہ اے اللہ، میں فاطمہ تیری بندی، میں نے تجھ پر یقین رکھ کے تیرے محبوب کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا ہے، اب تو ہی اس دعوت کا انتظام کر اور میری لاج رکھ لے۔ بس آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ان خالی برتنوں میں اپنی قدرت سے رنگ بے رنگی غذائیں تیار فرما دی اور سارا گھر ان غذاؤں کی مہک سے، خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو یاقوت و مرجان اور زمرود کے برتنوں میں کھانا نکالا گیا۔ کبھی صحابہ کرام اس دسترخوان کو دیکھتے اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے۔ جب طعام سے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ سب کیا ہے؟ تو میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں،
یہ فاطمہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ فاطمہ دعوت تو بڑی اچھی ہو گئی، لیکن غلاموں کا کیا کرنا ہے؟ سیدہ فاطمہ پھر سجدہ ریز ہو گئی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، میں اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ تیرے محبوب نے جتنے قدم بڑھا کر میرے گھر تشریف لائے ہیں ان قدموں کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر سکوں، اب تو ہی فیصلہ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، وہی آ گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے قدم آپ سیدہ کے گھر چل کر آئے ہیں اس دعوت کے لیے، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے 1,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ تو محترم عزیزان گرامی، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ اہل بیت اطہار کا ہے کہ یہ گھرانہ مصطفیٰ ہے۔ اس گھرانے اور اس گھرانے کے لوگوں کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کیسا ہی بڑے خاندان اور قبیلے کا تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، جو بھی ہوگا اہل بیت اطہار کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح کہ خیر امت یعنی کہ تمام امتوں پر ہم کو سبقت ہے، جس طرح کے انبیاء اور مرسلین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت اور سرداری ہے، اسی طریقے سے گھرانہ مصطفیٰ اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے بعد ہی تمام کا مقام ہوگا۔ آپ سے بڑھ کر کسی گھرانے والے کا مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العالمین نے کسی معاملے میں، کسی مقام پر، کسی چیز میں کمی نہیں کی، ہر مقام پر آپ کو شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ جبکہ آپ سورہ کوثر کو اگر حوض کوثر سے بھی لیں گے تو مقام محمود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے گا۔ آپ مقام محمود پر جو سب سے بلند کوثر کا مقام ہوگا اس پر فائز ہونے والے بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے۔ یہ مقام اہل بیت اطہار کا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ راہ خدا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے لیے قربان کیا۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام، ان دونوں کے ساتھ ہی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ نسبت بنا عمل کے کچھ کام نہیں دینے والی، اور عمل بغیر نسبت کے کچھ کام نہیں دینے والا۔ تو ہم کو نسبت اور عمل دونوں سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ یہ شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کی مدحت، آپ کی تعریف، آپ کی بزرگی قرآن کی آیتیں بیان فرماتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس شان والی بیوی بنایا ہے کہ آپ محبوب خدا کی وہ لخت جگر اور دختر نیک صاحبزادی ہے کہ جن کے فرزندان نے تمام کائنات کو دین اسلام سے محبت کروائی ہے۔ اور سجدوں کا تو کیا ہی کہنا اس گھرانے کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوتی ہی سجدہ ریز ہوئے اور دعا فرمائی کہ ربی حبلی امتی، میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سیدہ فاطمہ نے جب سجدے میں گئے اور دعا فرمائی تو جنتی رزق آ گیا۔ ہزاروں گناہ گار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گئے۔ مولا علی نے جب سجدہ فرمایا تو جام شہادت نوش فرمایا۔ اور امام حسین کا تو کیا ہی کہنا کہ ایسا سجدہ کہ اسلام آپ کے سجدے سے، آپ کی شہادت سے پھر سے زندہ ہو گیا۔ یہ شان اور یہ مقام، یہ مرتبہ اہل بیت اطہار کا ہے۔